سورہ حشر کی آیت نمبر 16 کے اندر مفسرین ایک ایسے جوان کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو اتنا زیادہ عبادت گزار کہ تقریباً 70 سال تک وہ ہر روز روزہ رکھتا رہا، اور یہاں تک کہ اس کی عبادت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھنے لگے۔ لیکن کیسے یہ اتنا زیادہ عبادت گزار نوجوان ایک خوبصورت لڑکی کے جال میں پھنستا ہے، اور پھر اس کے بعد زنا، اور یہاں تک کہ زنا کے بعد وہ کفر تک آ پہنچتا ہے۔ کہانی کیا ہے؟ ایسا سب کچھ کیسے ہوا کہ ایک عبادت گزار نوجوان جو ہے وہ خوبصورت لڑکی کے جال میں پھنستا ہے اور کفر تک پہنچتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ نوجوان، شیطان نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا جوان ہے جو جوان اپنی عبادت اس طرح کرتا ہے کہ 24 گھنٹے میں وہ کچھ وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سے سائیڈ پہ نہیں ہوتا، بلکہ 24 گھنٹے وہ کبھی روزے میں رہتا ہے، کبھی وہ عبادتیں کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ تو کیوں نہ اس کو بھٹکا دیا جائے، کیوں نہ اسے اللہ سے دور کر دیا جائے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ شیطان ایک راہب کی شکل لیتا ہے اور اس کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کے اس نوجوان کو یہ شو کرواتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک عبادت گزار اور ایک راہب ہوں، اور یہاں تک کہ شیطان اس پر اپنا اعتماد قائم کرنے کے لیے اس سے زیادہ عبادتیں اس کے سامنے کرنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نوجوان اس پر اعتماد کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کا ایک نیک بندہ جو شاید اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا تاکہ میرے ساتھ مل کے عبادت کرے۔ ہوتا کچھ یوں ہے، وہ نوجوان جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مانوس ہو جاتا ہے۔ ایک دن شیطان کرتے وہ کہتے کہ میں تمہیں کچھ ایسی دعائیں سکھاتا ہوں جن دعاؤں کو اگر تم پڑھ کے لوگوں کے اوپر پھونکو گے تو بہت ساری بیماریوں کا تم علاج کر سکو گے۔ جیسے ہی وہ نوجوان کو اس چیز کی طرف مائل کرتے ہیں، وہ نوجوان اس کے پر راضی ہو جاتے ہیں، وہ دعائیں نوجوان کو سکھا دی جاتی ہیں۔ اب شیطان خود ہی باہر نکلتا ہے، بہت سارے لوگوں پہ اپنا شیطانی اثر کرتا ہے اور انہیں بیمار کر دیتا ہے، اور پھر انہی کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے کہ اس نوجوان کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس تمہاری بیماری کا حل ہے۔ کہانی کچھ پھر یوں چلتی ہے کہ جیسے ہی وہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، وہ دعائیں جو اس نوجوان کو اس راہب نے یعنی کہ اس شیطان نے سکھائی تھی وہ پڑھ کے ان پہ پھونکتے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب شیطان نے اپنا وار کرنا تھا۔ شیطان کچھ یوں کرتے، بنی اسرائیل کے سردار کی ایک بیٹی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اس کے اوپر اپنا شیطانی وار کرتے اور اسے بھی بیمار کر دیتے، اور یہاں تک کہ کسی طرح اس کو اس چیز پہ مائل کر دیتا ہے کہ وہ خوبصورت لڑکی اپنے گھر سے نکلے اور چلی جائے اس نوجوان کے پاس۔ جیسے ہی وہ نوجوان کے پاس جاتی ہے، شیطان کچھ دن روز اسے اس کے پاس بھیجتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان میں ریلیشن قائم کرتے، اور یہاں تک کہ شیطان کا وار کامیاب ہوتے، اور ایک دن وہ عبادت گزار نوجوان اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لیتا ہے۔ اور یہاں تک ہی نہیں، چند دن گزرتے ہی جیسے پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کو اس زنا کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا، شیطان پھر اسے بہکاتا ہے کہ تم ایسا کرو، دنیا کے اندر بدنامی سے بچنے کے لیے اس ایک لڑکی کو قتل کر دو۔ جیسے وہ قتل کر دی جاتی ہے، شیطان پھر لوگوں کے اندر خود ہی افواہیں پھیلاتا ہے کہ اس عبادت گزار نوجوان نے لڑکی کو قتل کر دیا، پہلے اس سے زنا کیا، پھر حمل ٹھہرا، اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کر دیا ہے۔ جیسے ہی پھر سردار نے اس نوجوان کو پکڑ کے پھانسی دینے لگے، اور جیسے ہی وہ شیطان دیکھتا ہے کہ اس نوجوان کو پھانسی کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، وہ شیطان اسے بھٹکاتا ہے کہ اگر تم آج اپنے ایمان کو چھوڑ کے کفر کو اختیار کر لیتے ہو تو میں تمہیں آج بچا سکتا ہوں۔ وہ گھبرایا وہ نوجوان فوراً سے اپنی ایمان کو چھوڑتے اور کفر کی طرف لوٹ آتے، لیکن شیطان یہ کہتے میرا کام تو تمہیں بھٹکانا تھا، ان خطرات کے اندر لے کے آنا تھا، کفر تک لے کے آنا تھا، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک نوجوان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، پھر زنا، پھر اس کے بعد کفر تک لوٹتے، اور یہاں تک کہ جس نے اسے غلط کاموں پہ لگایا وہی انکار کر دیتے کہ میں آج تمہارا مددگار نہیں ہوں۔ تو کہانی کا سبق یہ ہے کہ کسی کے بھی پیچھے لگ کے اگر آپ گناہ کرتے ہیں، دوست انٹرٹینمنٹ کہہ کے گناہ کرواتی ہیں، یاد رکھنا جس دن
پھنس گئے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کہ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیکی کا تعلق قائم کیا تھا۔ آج اپنی دوستیاں، اپنے ریلیشنز یا اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ کے اس دین کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کرو جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یہاں تک کہ آپ سمجھ چکے کہ کیسے ایک عبادت گزار نوجوان کو شیطان جو ہے وہ اپنے بہکاوے میں لے آ سکتا